السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجان مسافر مسعود کے ساتھ کہانیوں کے اس چینل اسٹوریز ود شاہ صاحب میں حاضر ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا جو اوریجنل ناول میں موجود تھا، لیکن جب کتابی شکل میں مرتب کیا گیا تو پھر وہ قصہ وہاں سے کسی انجان وجوہات کی بنا پر اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب دوسرا قصہ آج پیش خدمت ہے۔ اب ہمارا ہیرو، کہانی کا ہیرو مسعود دوبارہ انجان راہوں پر چل پڑا ہے اور چلتے 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 ایک بہت ہی سنسان سی جگہ پہ پہنچتا ہے۔ یہاں سے سنسان علاقے کے بعد اس کو کہیں ایک آبادی نظر آتی ہے۔ آبادی کی طرف رخ کرتا ہے اور پھر اچانک آبادی کے پاس پہنچنے پر اسے ایک سائیکل سوار وہاں سے جلدی تیزی سے گزرتا ہوا ملتا ہے۔ اب چونکہ شام ہو چکی ہوتی ہے اور اس علاقے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہوتا مسعود کو، تو مسعود اس سائیکل والے کو روکتا ہے جو رکنا نہیں چاہتا۔ مسعود کے روکنے پر بھی وہ نہیں رکتا تو مسعود زبردستی اس کو سامنے آ کر اس کو روکتا ہے۔ وہ جھلملا کر غصے سے نیچے اترتا ہے اور مسعود سے کہتا ہے کہ اپنی بھی جان گنواؤ گے اور میری بھی جان گنواؤ گے، بھائی مجھے اپنے گھر جانے دو، شام ہونے والی ہے اور شام کے بعد یہاں پر موت کا ایک ناچ ہوتا ہے۔ ابھی تک تو نوجوان لڑکیوں کی لاشیں مل رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اب یہاں پہ جوانوں کی لاشیں بھی ملنا شروع ہو جائیں، مجھے میرے گھر جانے دو۔ مسعود کہتا ہے ایسا کیا ہو گیا؟ بول رہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا، تم کون ہو؟ لگتا ہے کہ تم کوئی مسافر ہو، بس وہ سامنے دیکھو ایک محل تمہیں نظر آ رہا ہے، اس محل کے دربان سے جا کے درخواست کر دو، مہارانی اگر تمہیں اندر جانے دے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا اور شاید تمہاری بھی اب ایک لاش ہی ملے گی۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مسعود جس محل کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے اس محل کی طرف چل پڑتا ہے اور وہاں پر دربان کے پاس پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ دربان کے پاس پہنچتا ہے تو دربان اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہاں آج کیسے آنا ہوا، کس طرف جانا تھا اور کس طرف آنا ہوا، یہاں سے کیسے گزر ہوئے، مسافر لگتے ہو؟ تو مسعود کہتا ہے کہ ہاں میں مسافر ہوں اور رہنے کے لیے مجھے ایک جگہ چاہیے کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں۔ اندر سے پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ ایک مسافر ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اجازت ملنے کے بعد اندر مہارانی کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ مہارانی کے پاس پہنچتا ہے تو مہارانی کے ساتھ ایک وزیر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور مہارانی وزیر کی طرف دیکھتی ہے اور وزیر مہارانی کی طرف دیکھ کر مسافر کو ویلکم کرتے ہیں اور پھر ایک خادمہ کو بلایا جاتا ہے، ملازمہ کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسعود کو یعنی کہ ہمارے ہیرو کو ایک کمرے میں پہنچا دیا جائے جو کہ مہمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی کہ مہمان خانے میں پہنچا دیا جائے۔ اور بڑی ہی عجیب سی ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ مسعود ان کی مسکراہٹ کو بھانپ لیتا ہے لیکن بولتا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد مہارانی ایک عجیب سی نگاہ مسعود پر ڈالتی ہے اور مسعود سے کہتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی معمولی مسافر تو نہیں لگتے تم، یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہرحال جاؤ پہلے آرام کرو، کھانا وانا کھاؤ، اس کے بعد ہم تم سے پوچھیں گے کہ تمہارا یہاں کس ارادے سے آنا ہوا ہے۔ بہرحال مسعود چلے جاتا ہے، خادمہ ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد مہارانی مسعود کو بلاتی ہے اور مسعود مہارانی کے سامنے جب حاضر ہوتا ہے تو مہارانی کہتی ہیں کہ بھائی تم تو کچھ انجان طاقتوں کے مالک لگتے ہو، تم تو بڑے انتریامی لگتے ہو، تم تو کوئی جو نظر آتے ہو وہ نہیں ہے۔ میری چھٹی حس مجھے بتا رہی ہے کہ تم کچھ بہت بڑی چیز ہو۔ اب تم خود اپنے بارے میں بتاؤ گے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو، یا پھر ہمیں پتہ لگانا پڑے گا؟ مسعود کہتا ہے کہ بھائی میں کوئی بھی نہیں ہوں اور میں یہاں سے گزر رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، آبادی نظر آئی، ایک سائیکل والے نے اشارہ کیا، آپ کی طرف آ گیا۔ اب اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔
مہارانی مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا آنا کس کو برا لگ سکتا ہے، آپ تو بڑے انتریامی ہیں، باہر آ جائیے، اپنے کمرے میں آرام کیجیے۔ اب مسعود اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ مسعود جیسے ہی کمرے میں جاتا ہے، مسعود کو تشویش ہوتی ہے کہ آخر یہ مہارانی مجھ سے کیا باتیں کر رہی ہے، اور پھر مسعود بے خیالی میں ادھر ادھر گھومنے لگ جاتا ہے۔ جب کمرے سے باہر آتا ہے، باہر نکل کر ایک طرف باغ کا ایک حصہ ہوتا ہے اور باغ کے دوسری طرف اس کو ایک کچی زمین نظر آتی ہے جس کے تھوڑا سا آگے جا کر کچھ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ مسعود ٹہلتا ہوا ان کمروں کی طرف چلے جاتا ہے۔ جب مسعود ان کمروں کی طرف جاتا ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہاں پر جو چوکیدار بیٹھے ہیں وہ وہاں پر اونگ رہے ہیں۔ مسعود کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر آخر کس چیز کی چوکیداری کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک کمرے پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک عجیب ریچھ نما جانور جسے آج سے پہلے کبھی اس نے دیکھا نہیں ہوتا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک آدمی آتا ہے۔ مسعود وہاں پر ایک دیوار کی ٹو کے پیچھے چھپ جاتا ہے، دیوار کی ٹو لیتا ہے اور پیچھے چھپ جاتا ہے۔ جب وہ آدمی اس جانور کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے تو مسعود کو تشویش ہوتی ہے کہ ان کمروں میں ایسا کیا ہے، ایسی اور بلائیں ہیں یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے وہ اس کمروں میں چلا جاتا ہے۔ جب کمروں میں جاتا ہے تو وہاں پر فوراً ہی اس کا بیر حاضر ہوتا ہے اور بیر حاضر ہو کر کہتا ہے کہ آقا یہ خطرے والی جگہ ہے، آپ نیچے جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، آگے آپ کو نیچے تہ خانے میں بہت کچھ ملے گا اور بہت ہی کہانی ملے گی۔ میں اب یہاں پر آپ کا پہرا دے رہا ہوں چونکہ آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے اور آپ ایک مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جانور ابھی آپ نے دیکھا یہ اسی شخص کی حفاظت کے لیے ہے جو نیچے قید ہے، باقی آپ نیچے جائیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ مسعود تہ خانے کی طرف جاتا ہے اور تہ خانے سے جب نیچے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی بوڑھا آدمی زنجیروں میں قید درد سے کرہا رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے اور پاس ہی ایک گھڑا مٹکا رکھا ہوا ہے جس پہ پانی ہے، لیکن اس بوڑھے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اٹھ کر پانی نکال سکے۔ بوڑھا پانی پانی کر رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، کرا رہا ہے۔ مسعود پانی نکالتا ہے اور بوڑھے کے سامنے حاضر کرتا ہے۔ بوڑھا پانی لے کر عجیب سی نظروں سے مسعود کی طرف دیکھتا ہے، پانی پیتا ہے اور گلاس مسعود کو دے دیتا ہے۔ مسعود سے کہتا ہے کہ آج سے پہلے تو یہاں کوئی انسان نہیں آ سکا سوائے ان کے جو یہاں پر میری خبر لینے آتے ہیں، تم کون ہو؟ مسعود اس سے کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے زیادہ حیرت مجھے ہو رہی ہے کہ تم اس تہ خانے تک کیسے پہنچی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے جاسوس ہو، لیکن یاد رکھو جو راز میرے سینے میں دفن ہے کوئی سورما اس راز کو میرے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ تو جاؤ جا کے کہہ دو مہارانی سے جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتی ہے اسے کبھی نہیں ملے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اتنی آسانی سے یہاں آ گئے؟ میں بے وقوف ہوں، تمہیں آنے دیا گیا ہے، تمہارے ذریعے سے وہ راز حاصل کرنا چاہتی ہے جس راز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ مسعود کہتا ہے کہ آپ کی مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کون مہارانی جو اندر ملکہ بن کر بیٹھی ہے اس نے آپ کو قید کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا آپ بھولے بن رہے ہو، میرا اعتماد میرا بھروسہ جیتنا چاہتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب مسعود جو ہے اس کو اس کی کہانی میں دلچسپی ہو جاتی ہے اور مسعود اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھ پر بلیو کریں، یقین کریں، آپ مجھے بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے چلو مان لیا میں نے کہ تم کوئی اور ہو، لیکن سب سے پہلے تو یہ ثابت کرو کہ تم ان کے جاسوس نہیں ہو۔ مجھے تم بے وقوف مت سمجھو، جاؤ، مر جاؤں گا، وہ راز کبھی نہیں بتاؤں گا جس کے لیے مجھے یہاں پر قید کیا گیا ہے۔ بہرحال مسعود کسی نہ کسی طرح اس بوڑھے کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ مسعود ان کا جاسوس نہیں ہے۔ جب اس کو بوڑھے کو یقین آ جاتا ہے
تو وہ مسعود سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ مسعود کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. وہ کہتا ہے کہ میں اس ریاست کا راجا ہوں اور مجھ سے بڑی بھول ہوئی جو میں نے اس عورت سے شادی کی، اور وہ دن میری زندگی کا ایک بڑا ہی منحوس دن تھا جس دن میں اس بلا کو اپنے گھر شادی کر کے لے کر آیا تھا. مسعود کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی. کہتا ہے بھائی میں نے اپنی بیوی کے مر جانے کے بعد میری کوئی اولاد نہیں تھی، اپنی بیوی کی زندگی میں نے کوئی شادی نہیں کی، لیکن جب میری بیوی مر گئی میرے عزیز اقارب نے مجھے زور دیا کہ کوئی وارث نہیں ہے ریاست کا تو تم کوئی دوسری شادی کرو تاکہ کوئی وارث پیدا ہو، اور ورنہ یہ جائیداد ضائع ہو جائے گی، اس کو کون سنبھالے گا. مجھے بھی یقین آیا ان کی باتوں کا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں نے پھر شادی کا فیصلہ کیا. میں شادی کر کے اس عورت کو اپنے گھر لے آیا، لیکن جیسے ہی میں نے شادی کے چند دن گزرے تو محل کے آس پاس بڑے ہی منحوس واقعات ہونے لگے. نوجوان لڑکیوں کی لاشیں ملنا شروع ہو گئی جو کہ چاند کی پورے فل مون میں 14ویں چاند کی رات میں جب چاند اپنے آب و تاب پر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی لڑکی ہر مہینے اس کی لاش ملتی، اور لاش کی حالت یہ ہوتی کہ اس کے جسم سے کسی درندے نے جانور نے گوشت نہیں کھایا ہوتا، بلکہ اس کے جسم پر خون پینے کے نشانات، دانت گاڑنے کے نشانات ہوتے تھے جیسے کسی نے ان کا خون پیا ہے. کسی کا گلا کٹا ہوتا تھا، کسی کے دان کڑے ہوتے تھے، لیکن سب میں جو مشترکہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ سب کا خون جسم سے خشک ہو چکا ہوتا تھا اور ان کا جسم پیلا پڑ چکا ہوتا تھا. چونکہ یہ سب میری ریاست میں ہو رہا تھا، اور کسی بھی ریاست میں جب یہ شروع ہو جائے کام تو ایک سنسنی اور ایک خوف پھیل جاتا ہے، تو میرے علاقے میں بھی ایک خوف پھیل گیا. اب میں بڑا پریشان ہوا. میں نے اپنے جاسوس دوڑائے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اس قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا جو نوجوان لڑکیوں کی لاشیں ہر مہینے تحفے کے طور پر مجھے دے رہا تھا. ریا میرے پاس آ رہی تھی، رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن میں کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا کیونکہ میں یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ انجان دشمن کے یہ انجان واقعات کیوں ہو رہے ہیں. لیکن میں نے یہ ضرور محسوس کیا تھا کہ میری بیوی کچھ عجیب چال ڈھال کی مالک تھی، اور میں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ اکثر خوابگاہ سے غائب رہتی تھی، اور جب میں اس سے اس کی وجہ پوچھتا تھا تو وہ کہتی کہ مجھے بس بے چینی ہوتی ہے، میں ٹہلنے کے لیے ایسے باغ میں نکل جاتی ہوں، مجھے نیند نہ آنے کی بیماری ہے تو میں آپ کو اٹھاتی نہیں ہوں. مجھے اس پہ شک ہوا. ایک رات میں نے سونے کا بہانہ کیا اور میں سویا نہیں. میں نے دیکھا کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں سو گیا ہوں تو وہ اٹھی، کمرے سے باہر نکلی. تھوڑی دیر کے بعد میں بھی باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ سامنے وزیر، میرا جو وزیر تھا، وہ سامنے ملکہ کے ساتھ ایک بھکی میں بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گیا. میرے جسم میں ایک شدید غصے کی لہر دوڑا اور میں آگے ان کا پیچھا کرتا کرتا ان کے پیچھے چل پڑا. میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ دونوں ایک سنسان پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، اور جب اس پہاڑی میں پہنچے، اس پہاڑی کے اندر ایک غار تھا. اس غار میں یہ دونوں چلے گئے. میں فوراً ان کے پیچھے نظر بچا کر چھپتا چھپاتا غار کے اندر جا کے جھانکا تو ایک دم میرے اوسان خطا ہو گئے. سامنے غار کے بالکل اندر ایک بہت بڑا خالی ہال تھا جہاں پر بالکل بیچ میں ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کر کے لایا گیا تھا اور اس کو ایک رسی سے ایک کرسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کو ایک عجیب سے جانور میں بدلتے ہوئے دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ جس کو میں ملکہ سمجھ رہا ہوں
میں نے یہ دیکھا کہ جس سے میں اپنی بیوی بنا کر لایا ہوں وہ تھوڑی دیر میں ایک چڑیل کا روپ اختیار کر گئی، ایک ریچھ نما چڑیل، اور اس کے بعد اس نے عجیب سی چیخیں مارنا شروع کی اور پھر غار کے اندر چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ بہت اوپر سب تک چھلانگ لگاتی، پھر نیچے آتی۔ یہ دیکھ کر لڑکی کا خون خشک ہو گیا، لڑکی ویسے ہی آدھی مر گئی، اور خوف کا تو یہ عالم تھا کہ مجھ پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایک انسان کو ایک بلا میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب یہ بلا آگے آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر اس نے اس نوجوان لڑکی کے گلے میں، گردن میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ لڑکی جو پہلے ہی خوف سے آدھی مر چکی تھی، مدھم سی چیخ اس کی بلند ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم سے نکلنے والا خون، وہ چڑیل، پیاسی چڑیل، اس خون کو پینے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میں ایک دم چکر سے مجھے آ گئے، اور میں چیخ مار کر آگے بڑھا، اور میں نے ایک نعرہ لگایا۔ میں نے اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور میں نے کہا کہ اے چڑیل، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ تو انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے تو میں تیرا خاتمہ کر دیتا، اور آج میں تیرا خاتمہ کرنے آیا ہوں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے سر پر ایک بہت بھاری چیز سے ضرب لگائی۔ میں نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں اس کمرے میں بند تھا، اور اس کمرے میں بند ہوئے آج مجھے پورے 8 سال ہو چکے ہیں، کم و بیش 8 سال۔ اب تم کہو گے کہ مجھے سالوں کا کیسے معلوم، تو وہ ہر مہینے ہر سال میرے پاس آتی ہے اور آ کر مجھ سے تمہیں پتہ ہے کیا پوچھتی ہے؟ وہ اس خزانے کا پتہ پوچھتی ہے جو اس محل کے اندر دفن ہے، جو میں نے غریبوں کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، اور چونکہ میں کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اس خزانے کو میں نے سب سے چھپا کر رکھا، اپنے وزیر کو بھی نہیں بتایا۔ اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان بدبختوں نے میرے وزیر کو، اصلی جو میرا وزیر تھا، اس کو مار دیا ہے، اور اس کی جگہ اس مہارانی کا ایک غلام میرے وزیر کی شکل میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری کہانی کا ایپیسوڈ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مہارانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مسعود کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں میرے ساتھ شامل رہیے گا۔ السلام علیکم۔